السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، غالباً آپ نے پوسٹر بھی پڑھا ہوگا اور فلیکس بھی دیکھا ہوگا کہ اس میں عنوان جو دیا گیا ہے، سخاوت کی ابتدا اور انتہا، شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے سخاوت کے معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور پھر سخاوت کے قسمیں اور تقاضے کیا ہیں، پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں کیا وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں یا نہیں، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ عزیزان محترم، درس نظامی کی ایک کتاب ہے اصول فقہ میں نور الانوار، یہ جامع نظامیہ میں بھی پڑھائی جاتی ہے اور تقریباً بڑے بڑے مدرسوں میں جو ہے نا یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اصول فقہ کی ایک کتاب ہے، اور اس کتاب میں خطبے میں جو ہے نا صاحب نور الانوار نے، جو بہت بڑے مفسر بھی تھے اور بہت بڑے فقیہ بھی تھے، عالم میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں خطبے میں انہوں نے جو ہے صاحب منار نے یہ لکھا کہ والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم۔ خطبے میں پہلے انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی، اور پھر جو ہے نا انہوں نے کہا کہ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو اس ذات پر جو اخلاق عظیمہ کے ساتھ متصف ہے، جو اخلاق عظیمہ کی حامل ہے، اس سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اخلاق عظیمہ کیا ہے، بلند ترین اخلاق کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کی تفسیر میں صاحب نور الانوار نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ اس میں ایک جو ہے نا بات یہ بھی ہے، الجود بالکونین والتوجہ الی خالقہما، الجود بالکونین والتوجہ الی خالقہما، کہ دنیا و آخرت میں سرکار کے اخلاق عظیمہ کیا ہیں، دنیا و آخرت میں سخاوت اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا، یہ سرکار کے اخلاق عظیمہ۔ کئی تفسیریں بیان کی ہیں، لیکن موضوع سے مناسب جو میں اخلاق کی تفسیر ہے وہ بتا رہا ہوں کہ سرکار کے اخلاق کریمہ یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں لوگوں کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہنا، یہ سرکار کے اخلاق عظیمہ ہے۔ تو سرکار کے تعلق سے بتایا گیا، ادھر حق سے واصل بھی ہے، ادھر مخلوق میں شامل بھی ہے۔
تو سخاوت جو ہے نا، دنیا و آخرت میں سخاوت کا مطلب کیا ہے؟ عزیزان محترم، سخاوت کے معنی، اس کی تعریف جو ہے سخاوت کی یہ ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت کو بغیر اس سے بدلے کی امید کے صرف اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ سخاوت ہے۔ ضرورت مند کی ضرورت کو بغیر کسی بدلے اور معاوضے کی امید کے صرف اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے پوری کرنا ضرورت کو اس کی، یہ سخاوت ہے۔ سخاوت کے لیے جو ہے نا 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک سخاوت، ایک جود اور ایک جو ہے نا ایثار، یہ سخاوت کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ضرورت مند کی ضرورت ہمیشہ پیسہ ہی نہیں ہوتی، ضرورت مند کی ضرورت ہمیشہ پیسہ ہی نہیں ہوتی۔ کسی کی ضرورت، اگر کوئی ضرورت مند کو پیسے کی ضرورت ہو تو اللہ کی رضا کی خاطر بغیر کسی بدلے کی امید کے اس کی پیسے کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ بھی سخاوت ہے۔ اناج کی ضرورت ہو تو اناج کو اس ضرورت کو پورا کرنا، یہ بھی سخاوت ہے۔ علم کی ضرورت ہے تو علم کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ بھی سخاوت ہے۔ ایمان کی ضرورت ہے تو ایمان کو جو ہے نا کی دولت اس کو سرفراز کرنا، یہ بھی سخاوت ہے۔ اور وہ ہدایت کی ضرورت ہے، اسے ہدایت کو جو ہے نا اسے ہدایت سے سرفراز کرنا، یہ بھی سخاوت ہے۔ اور گمراہی سے بچنا اس کی ضرورت ہے تو گمراہی سے اسے بچانا، یہ بھی سخاوت ہے۔ اگر آپ کوئی مرتبے پر فائز ہیں، آپ کی وجہ سے، آپ کی سفارش سے کسی کا کوئی کام ہو سکتا ہے تو اپنی اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اس کے کام کو پورا کروانا، یہ بھی ایک سخاوت ہے، یہ بھی جو ہے نا ایک سخاوت ہے۔ اور جو ہے نا کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے مرتبے سے نیچے آنا، یہ بھی ایک سخاوت ہے، یہ بھی ایک سخاوت ہے۔ مثال کے طور پر سمجھاتا چلو، ایک بڑے عالم دین ہے، مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، وہ ہے بہت بڑا، وہ ہے ان کا مقام مرتبہ اچھے مشہور ہے، لوگوں میں عزت اور مقام ہے۔ راستے پر جا رہے ہیں، ایک ضعیف آدمی جو ہے نا رکشے میں بڑا سامان لے کر جا رہا ہے، وہ اس سامان کے وزن کی وجہ سے اپنا رکشہ جو ہے کھینچ نہیں پا رہا ہے ٹیک پر، تو وہ عالم دین اپنے مرتبے کا لحاظ کیے بغیر، اپنی جو ہے نا شہرت کا لحاظ کیے بغیر، یا وہ بڑا آدمی عالم دین ہو یا لیڈر ہو یا جو بھی ہو، صاحب عزت آدمی، اپنے مقام سے اپنی گاڑی سے اتر کر اس ضرورت مند کو جو سہارا دینے اور مدد کرنے کی ضرورت ہے وہ پوری کرنا، یہ بھی ایک سخاوت ہے۔ تو عزیزان محترم، سخاوت کا مطلب صرف مہمان نوازی کرنا بھی یہ سخاوت ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی سخاوت ہے، ضرورت مند کو کپڑے پہنانا یہ بھی ایک سخاوت ہے، جو ہے نا پریشان حال کو پناہ دینا یہ بھی ایک سخاوت ہے۔ تو عزیزان محترم، بتانا یہ مقصود ہے کہ سخاوت صرف پیسے خیر خرچ کرنا یا کسی صدقہ و خیرات کرنا صرف اس کا نام نہیں ہے، بلکہ سخاوت ہر وہ چیز ضرورت مند کی ضرورت کو اس سے معاوضے اور بدلے کی امید رکھے بغیر صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ سخاوت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جو ہے جو آپ کے اخلاق عظیمہ کی تفسیر میں جو بیان کیا گیا کہ دنیا و آخرت میں سخاوت اور اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا، یہ جو ہے نا سرکار کے اخلاق عظیمہ ہے۔ تو سرکار نے دنیا میں کیا سخاوت کی؟ تو سخاوت کی جتنی صورتیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں، وہ تمام صورتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کی اپنائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے کی ضرورت تھی تو پیسہ بھی عطا فرمایا، مدد کی ضرورت تھی تو معراج کے واقعے میں آپ نے سنا کہ بڑھیا کا سامان اٹھا کر خود لے جا رہے ہیں، بڑھیا کا سامان اٹھا کر خود جو ہے نا آپ لے جا رہے ہیں۔ ہدایت کی ضرورت تھی تو ہدایت عطا فرمائی، دین کی ضرورت تھی،
دین کا عطا فرمائی، جنت کی ضرورت تھی جنت عطا فرمائی، اور مرتبے اور مقام کی ضرورت تھی صحابیت اور خیر امت کا مقام عطا فرمایا، صحابیت کا مقام عطا فرمایا، خیر امت کا مقام عطا فرمایا، اور کسی کو آخرت کی بھلائی اور جنت میں جانے کا ذریعہ تھا تو ایسے اعمال عطا فرمائے جس سے پر چل کر بندہ جو ہے نا آخرت میں کامیابی اور جنت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی۔ آخرت میں سخاوت کیا ہے؟ آپ کی شفاعت ہے۔ آخرت میں آپ کی شفاعت کیا؟ آپ کی سخاوت کیا ہے کہ شفاعت آخرت میں ہولناکی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ انبیاء بھی اس وقت اللہ رب العزت کے جلال کے سامنے گفتگو کرنے کی ہمت نہ کریں گے، ویسے وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شفاعت فرمائیں گے اور ان کی تسلی کا سامان کریں گے۔ یہ سرکار کی آخرت کی سخاوت ہے۔ تو سرکار نے جو ہے نا مخلوق کی سخاوت میں منہمک ہو کر خالق کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ دنیا میں ایک آدمی جو ہے بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے خیر خیرات کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، کمزوروں کی مدد کر رہا ہے، بیماروں کی مدد کر رہا ہے، ہر ایک کی مدد کر رہا ہے، لیکن ویسے وقت میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی اس کے پیش نظر نہیں ہوتی، اللہ کی رضا اس کے پیش نظر نہیں ہوتی، اللہ کیا چاہتا ہے وہ پیش نظر نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ ریاکاری، شہرت اور دکھاوا اور فیس بک اور واٹس ایپ کے حوالے ہو جاتا ہے۔ لیکن سرکار نے دنیا و آخرت کی سخاوت کے ساتھ ساتھ وہ توجہ الی خالقہما، اپنے خالق کی طرف بھی دنیا میں بھی متوجہ رہے، آخرت میں بھی متوجہ رہے۔ یہ سرکار کی سخاوت تھی، اور اسی سخاوت کا حصہ، ایک بڑا حصہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا ہوا ہے۔ چنانچہ ابن کثیر ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جس بیماری میں ہوا، جب سرکار بیمار ہو گئے، اسی بیماری میں سرکار کا وصال ہو گیا، وفات کا وقت قریب آیا، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے یعنی آپ کے نواسوں کو کچھ عطا کیجئے، کچھ عطا کیجئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن کے لیے میرا روب اور میری سرداری ہے، حسن کے لیے میرا روب اور میری سرداری میں حسن کو عطا کرتا ہوں، اور حسین کے لیے میری جرأت اور سخاوت ہے، حسین کے لیے میری جرأت اور سخاوت ہے۔ تو حدیث نتیجہ یہ نکلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روب اور اپنی سرداری امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اور اپنی سخاوت اور اپنی جرأت اور اپنی طاقت اور اپنی ہمت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ تو عزیزان محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور جرأت کے جانشین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، جب آپ کی زندگی کو آپ مطالعہ کریں گے، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، تو آپ علم کے ضرورت مند کی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہدایت کے ضرورت مند کی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جو ہے نا آپ نے سخاوت کی راہ میں علم کو بھی قربان کیا، مال کو بھی قربان کیا، اور جو ہے نا جد و جہد اپنی طاقت کو بھی صرف کر دیا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی قربان کر دیا، جان کو بھی قربان کر دیا۔ تو سخاوت کی اگر نمونہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا اگر نمونہ ہمیں دیکھنا ہے، سخاوت کا مظہر اور نمونہ اگر دیکھنا ہے، تو ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، ذات گرامی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، ترمذی کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، السقی قریب من اللہ قریب من الجنت قریب من الناس وبعید من النار، البخیل بعید من اللہ بعید من الجنت بعید من الناس وقریب من النار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو سخی ہوتا ہے، سخی کا مطلب آپ سمجھ گئے، مفہوم سمجھ گئے، جو سخی ہوتا ہے وہ سخی جو ہے اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے،
لوگوں کی ساتھ چونکہ اس نے اس کی ضرورتوں کو پورا کیا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے. اور جو ہے جو بخیل ہے، کنجوس جس کو ہم کہتے ہیں، بخیل جو ہے، بخیل اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ بخیل کو پسند نہیں فرماتا. بخیل اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جو ہے نا بڑی عابدہ شخص کا ذکر کیا گیا کہ ایک بڑی عابدہ زاہدہ شخصیت عورت تھی. وہ اس کے سامنے سرکار کے سامنے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک عورت ہے، نمازی پرہیزگار ہے، رات میں تہجد گزار ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، لیکن وہ بخیل ہے. تو سرکار نے فرمایا وہ بیکار ہے. وہ کیا ہے؟ بیکار ہے. اس کے اندر اگر سخاوت کا جذبہ نہیں ہے تو بیکار ہے. تو وہ تو عبادت اپنی ذات کے لیے کر رہی ہے، لیکن خلق خدا کے لیے اس نے کیا کیا؟ اور سرکار نے یہاں تک بھی فرمایا کہ الجاہل السقی الجاہل السقی الجاہل خیر من عابد بخیل یا احب الی اللہ من عابد بخیل. کہ جاہل جو سخی ہے، علم نہیں ہے، جاہل ہے لیکن سخی ہے، اللہ کی رضا کے لیے مخلوق سے امید رکھے بغیر ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو جاہل ہے وہ جاہل سخی اللہ کے پاس عبادت بخیل عابد اور عبادت گزار سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ سخاوت کی عادت ڈالیں، خواہ وہ پیسے سے ہو، ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے ہو. آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں تو بغیر کسی امید کے، سامنے والے سے امید کے، بغیر کسی شہرت اور ریاکاری کے، اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام آپ کریں. اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام باتیں آپ کے میں اس لیے رکھ رہا ہوں، یہ احادیث آگے میں آپ کو اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے کمپیئر کروں گا، یہ ذہن میں رکھیے آپ. صاحب امام حسین کے جلسے میں سخاوت کے فضائل بیان نہیں، میں پہلے سخاوت کو بتاؤں گا، پھر سخاوت کو جو ہے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر اپلائی کر کے بتاؤں گا، مختصر طور پر، تفصیلی طور پر نہیں. تو الغرض عزیزان محترم، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی آدھا کھجور بھی سخاوت کرتا ہے، آدھے کھجور کی بھی سخاوت کرتا ہے، تو اللہ اس کے چہرے کی سیاہی کو دور فرما دیتا ہے، اس کی قبر کو روشن فرماتا ہے، حشر میں اس کا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو چھپا دیتا ہے، اور اس کا حساب آسان ہوتا ہے، پل صراط پر سے گزرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور جہنم اور اس کے درمیان سخاوت حائل ہو جاتی ہے. یہ سخاوت کا معاملہ ہے. ایک مرتبہ یہ بھی ایک عبداللہ شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مواعظ حسنہ میں اس روایت کو بیان کیا ہے، ذرا غور سے سماعت فرمائیے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، عمر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ تشریف لے گئے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو. تشریف لے گئے، جانے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور مہمانی کے ایک صاف سفید اور روشن طبق، ٹرے جس کو کہتے ہیں، اب ہم چائے وغیرہ کوئی بھی چیز دیتے ہیں، ایک روشن طبق اور برتن میں آپ نے کیا کیا معلوم ہے؟ بالکل پاکیزہ، ایک دم پاکیزہ شہد جو ہے نا آپ نے رکھ کر بطور جو ہے نا اس کے پیش کیا. جیسا آپ ہم چائے وغیرہ پیش کرتے ہیں ویسا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بزرگوں کے سامنے پیش کیا. اتفاق سے وہ سفید برتن میں، روشن چمکدار برتن میں، سفید شہد میں ایک بال سرکار کو نظر آیا، سب نظر آ گیا بال. تو سرکار نے فرمایا تم میں سے ہر ایک اس میں کیا راز ہے اس کو بیان کرے گا. تم میں سے ہر ایک اس میں کیا راز ہے اس کو کیا کرے گا؟ بیان کرے گا. تو سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایمان سفید برتن سے زیادہ روشن ہے. ایمان سفید برتن سے زیادہ جو ہے روشن ہے. ایمان کی حلاوت اور اس کی مٹھاس جب ایمان کسی کے دل میں گھر کر جاتا ہے تو اس کی حلاوت اور اس کی مٹھاس جو ہوتی ہے اسے نصیب ہوتی ہے، وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے.
اور ایمان پر مرتے دم تک ثابت قدم رہنا وہ بال سے زیادہ باریک ہے. ایمان پر مرتے دم تک ثابت قدم رہنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے نہیں ہے؟ یقیناً ایمان سے زیادہ روشن چیز کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور جس کے دل میں ایمان گھر کر جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ایمان کی محبت آ جاتی ہے، دنیا کی کوئی لذت اس کے سامنے کوئی کام نہیں کرتی. دنیا کی کوئی لذت اس کے سامنے کوئی معنی جو ہے نا نہیں رکھتی. لیکن ایمان پر ثابت قدم رہنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. کسی کی گمراہ کی صحبت مل گئی، گمراہ ہو جاتے ہیں. کسی کی جو ہے نا کوئی دنیا کی لالچ میں گمراہ ہو جاتا ہے. کوئی جو ہے نا مصیبتوں میں گھر کر اللہ سے اپنے ذہن کو خراب کر کے شکوہ شکایت کرتے ہوئے ایمان سے چلا جاتا ہے. تو آخری حد تک ثابت قدم رہنا ایمان پر یہ بال سے زیادہ باریک ہے. اسی وجہ سے بڑے بڑے بزرگان دین اولیاء اللہ ہمیشہ خاتمہ بالخیر، ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے تھے. آپ بھی کرنا چاہیے. تو یہ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے راز بیان فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بادشاہت اور حکومت یہ اس برتن سے زیادہ روزے روشن ہے، اس برتن سے زیادہ روشن، اس برتن سے زیادہ پاکیزہ ہے. اور بادشاہت اور حکومت کا جو مزہ ہے، اقتدار کا جو مزہ ہے، عہدے کا جو مزہ ہے، وہ مزہ شہد سے زیادہ شیریں ہے. آج دیکھیں گے آپ اقتدار حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا سے کیا نہیں کرتے، کسی کو ڈباتے، کسی کا اختلافی کرتے، بہرحال جی جان لگا دیتے ہیں. اس کی عام مثال آپ دیکھتے ہیں الیکشن کے وقت لیڈروں کی حالت آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ الیکشن میں جیتنے کے لیے کیا کیا کوشش دن رات ایک کر دیتے ہیں. دن رات چین، سکون، نیند، راحت، ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ سیٹ آ جائے، میں ایم ایل اے یا ایم پی یا جو بھی ہے بن جاؤں، مجھے عہدہ حاصل ہو جائے. تو بادشاہت اور حکومت اس جو ہے نا تشت سے زیادہ روشن اور جو ہے نا زیادہ سفید ہے. اور حکومت اور بادشاہت کا اقتدار کا جو لذت ہے، جو خواہش ہے، جو لذت ہے، وہ شہد سے زیادہ جو ہے نا میٹھی ہے. لیکن بادشاہ بننے کے بعد، اقتدار پر آنے کے بعد، عہدے پر آنے کے بعد عدل و انصاف کو قائم رکھنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. بال سے زیادہ باریک ہے. کیونکہ عام طور پر اقتدار پر آنے کے بعد، عہدے پر آنے کے بعد آدمی عہدے کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو بھلا دیتا ہے اور اللہ کے پاس جواب دہی کا تصور ختم ہو جاتا ہے. وہ فرعون بن جاتا ہے. وہ فرعون بن جاتا ہے. خواہ وہ اقتدار کا نشہ ہو یا حکومت کا نشہ ہو یا عہدے کا نشہ ہو، خواہ وہ عہدہ ایک عالم کا عہدہ ہو یا پیر و مرشد کا عہدہ ہو یا کسی جو ہے نا نسب کا یا کسی سادات کا عہدہ ہو، کوئی بھی عہدہ ہو. وہ عہدے کی خالی حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو عہدے پر آنے کے بعد عدل و انصاف کو قائم رکھنا، ہر ایک کو ان کے حقوق کا اور پاس و لحاظ رکھنا ہر ایک کا، یہ جو ہے نا یہ سب میں بال سے زیادہ باریک ہے. تو اس معاملے میں آپ دیکھیے سرکار کی زندگی کو دیکھیے، خلفائے راشدین کی زندگی کو دیکھیے کہ جب مکہ فتح ہوا، سرکار فاتحانہ شان کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، تو دنیا کے بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ملک میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو وہاں عورتوں کی عزت محفوظ نہیں رہتی، ان کا ساز و سامان محفوظ نہیں رہتا، ان کی جانیں محفوظ نہیں رہتی. لیکن سرکار فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنی اونٹ کی پالان پر سجدہ کیے ہوئے، سر جھکائے ہوئے مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور عام معافی کا اعلان کر دیا کہ دیکھو آج کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہے. اگر کوئی جو ہے نا ہتھیار ڈال دے تو اس کو امان ہے، کوئی جو ہے نا ابو سفیان کے گھر میں چلے جائے تو اسے ایمان ہے، ام ہانی کے گھر میں چلے جائے تو اسے ایمان ہے. دنیا کے بادشاہوں کی طرح آپ نے جو ہے نا وہاں خون ریزی نہیں کی اور جو ہے نا مال و اسباب کو نہیں لوٹا، بلکہ معافی اور درگزر کا عام اعلان آپ نے فرما دیا. خلفائے راشدین کی زندگیوں کو آپ دیکھیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو خلیفہ بنانے کے بعد دوسری دن کیا کر رہے ہیں؟ خلیفہ وقت وزیر اعظم ہے، دوسرے دن جو ہے نا تھیلی لے کر چلے جا رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے تھیلی لے کر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا تم نے تو مجھے خلافت کی ذمہ داری دے دی، اب گھر کیسے چلے گا؟ انتقال ہوتا ہے، چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے.
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور دیکھیے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور. خلافت جو ہے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تجارت کے لیے جانے لگے اور کہا کہ خلافت کے امور میں انجام دوں گا تو گھر والوں کو کیا کھلاؤں گا، تو صحابہ نے مل کر ایک ضرورت کے مطابق ایک عام آدمی کا جو خرچ ہوتا ہے وہ خرچ بیت المال سے انہوں نے مقرر کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وزیر اعظم کے لیے جو خرچ جا رہا ہے وہ کتنا عام آدمی کی طرح. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بیت المال سے آپ لیتے ہی نہیں تھے پیسے. تو خلفائے راشدین کی زندگی آپ پوری کی پوری عدل و انصاف کا پیکر تھی. مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ان کے فیصلوں پر اعتماد کرتے تھے، ان کے عدل و انصاف کے جو ہے نا دل دادا تھے. تو عزیزان محترم، یہ ہمارے خلفائے راشدین اور سرکار کی زندگی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بالکل ان پر صادق آتا تھا. لیکن پھر اس کے بعد آئیے یزید کی زندگی کو دیکھیے. اس نے تو عدل انصاف کی دھجیاں اڑا دی، عیش پرستی کا شکار ہو گیا، یہاں تک برائیوں میں مبتلا ہو گیا. عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے یزید کے خلاف، اس کی حکومت کے خلاف اسی وقت آواز اٹھائی جب ہمیں یہ اندیشہ اور خوف ہونے لگا کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے کہیں آسمان سے ہم پر پتھر برس نہ پڑے. یہ یزید کا کردار تھا. خلفائے راشدین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھو گے تو معاملہ ایسا تھا کہ وہ خلیفہ ہونے کے باوجود بھی ایک خادم کی زندگی انہوں نے گزاری. اور عدل و انصاف کا معاملہ یہ تھا کہ جو ہے نا کبھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا اور کبھی کسی کے ساتھ جو ہے نا کوئی زیادتی نہیں کی. پھر یزید کا معاملہ دیکھیے، اس نے جہاں اہل مدینہ کے اور خواتین کی عصمت ریزی کی اور کئی صحابہ اور تابعین کو شہید کر دیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے. اور بہرحال وہ واقعات اپنی جگہ ہے. ظلم کی، نواسۂ رسول کی حرمت اور نسبت کا بھی اس نے پاس و لحاظ نہیں رکھا. کیوں؟ صرف دنیا کی عہدے اور اس کی حکومت کی خاطر. عہدے کی خواہش اگر دل میں گھر کر جاتی ہے، خدا کا خوف ختم ہو جاتا ہے. خدا کا خوف جو ہوتا ہے تو خلفائے راشدین کی زندگی کو دیکھیے، اور خدا کا خوف جب ختم ہو جاتا ہے تو یزید کی زندگی کو دیکھیے کہ اس نے نواسۂ رسول کی نسبت کا بھی لحاظ نہیں رکھا. تو عہدے کی لذت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، لیکن اس پر عدل و انصاف کرنا عہدے پر برقرار رہتے ہوئے بال سے زیادہ باریک ہے. پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، علم کی مثال، علم جو ہے اس برتن سے زیادہ روشن ہے، اور علم کے حاصل کرنے میں یا علم کی جو لذت ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے. اور حاصل کیے ہوئے علم پر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے، بال سے زیادہ باریک ہے. آپ دیکھیں گے بہت سے علماء ہیں علم کے دریا بہا دیں گے، تقریر کے دریا بہا دیں گے، لیکن عمل کے معاملے میں 0/0 نظر آئیں گے. یا تو وہ عملی اعتبار سے غلط نظر آئیں گے یا عقیدے کے اعتبار. رافضیت کو اس نے اختیار کیا. تو علم یقیناً روشن ہے، علم کی لذت یقیناً شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن علم پر، علم نافع پر، علم صحیح پر ثابت قدم رہنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو ہے نا تشریح میں فرمایا کہ یا رسول اللہ، مہمان کی مہمان نوازی، مہمان کی مہمان نوازی، یہ مہمان نوازی یہ اس برتن سے زیادہ روشن ہے، اور مہمان نوازی سے جو سکون ملتا ہے وہ اس کی لذت شہد سے زیادہ شیریں ہے. اور مہمان جو ہے نا کو خوش کر کے بھیجنا، مہمان آنے کے بعد وہ خوشی سے واپس جائے، خوشی سے واپس جائے، اور تو یہ اس کو خوشی سے واپس کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. کیونکہ عام طور پر جو مہمان ہوتے ہیں کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ عیب نکال کے چلے جاتے ہیں. دعوتوں میں جاتے میٹھا اچھا بنا تھا لیکن بریانی میں ذرا مسالہ زیادہ ہو گیا تھا، یا بریانی اچھی بنی تھی لیکن جو ہے نا میٹھا ذرا یہ ہو گیا تھا. تو جتنے آئٹم رکھیں گے پورے کبھی بھی کسی کو پسند نہیں آتے. آپ 10 آئٹم رکھیں گے تو اس کے اندر 10 کامنٹس آپ پر آئیں گے. 10 جتنے آئٹم کم ہوں گے کامنٹس آپ کو کم آئیں گے. تو لہذا تو مہمان خوشی سے واپس جائے یہ بال سے زیادہ باریک ہے. یہ سب ہونے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی کچھ کہتا ہوں،
اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان روز روشن سے زیادہ آیا ہے. یہ برتن کی روشن برتن سے زیادہ جو ہے نا منور ہے اللہ کی معرفت اور اس کی پہچان. معرفت جس کے دل میں آ جاتی ہے, خدا کی معرفت جسے نصیب ہو جاتی ہے, اور اس معرفت کے نصیب ہونے کے بعد جو لذت اسے نصیب ہوتی ہے, وہ لذت اس شہد سے زیادہ شیریں ہے, اس لذت سے زیادہ شیریں ہے. لیکن معرفت الہی پر ثابت قدم رہنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. معرفت سے مراد میں آج کل کے یہ جاہل صوفیوں کی معرفت نہیں بول رہا ہوں میں. یہ گانجے ماسٹر جن کو شریعت کا کوئی علم نہیں ہے, شریعت سے دور دور تک تعلق نہیں ہے, جو دنیا پرست ہیں, جن کے اندر شہوت جو ہے نا عورت کی محبت, دولت کی محبت جن کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, حقیقت میں اولیاء کی بات کر رہا ہوں جنہیں حقیقت میں خدا کی معرفت اور پہچان نصیب ہو گئی. ان جاہل جو ہے نا وہ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کے پاس جا کر مرید کی نہ دولت باقی رہتی ہے نہ عورت کی عصمت باقی رہتی ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں. خدا کی معرفت انہوں نے حاصل کی, اس کے بعد خدا کی معرفت کے بعد دنیا میں ہر طرف ان کو اللہ خدا کے جلوے نظر آنے لگے. نظر ٹکتی نہیں اب غیر پر, اس چشم بینا میں رہوں میں شاہد مولا, یہی مرضی ہے مولا کی. یہ کیفیت والوں کی بات کر رہا ہوں. تو پھر اس معرفت پر ثابت قدم رہنا بھی ضروری ہے. کہ آپ کو شیخ صنعان کا واقعہ یاد نہیں ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جو ہے نا اعلان کیا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, تو اس وقت تقریباً 1400 اولیاء تھے جنہوں نے دنیا میں موجود تھے, انہوں نے گردن جھکا دی. لیکن صنعان کے ایک بزرگ تھے, وہ جو ہے نا ان کو اپنے مقام اور اپنے مرتبے اور اپنے اس پر نظر گئی, میں کیوں جھکاؤں, میں بھی ایک صاحب مرتبہ آدمی ہوں, میں بھی ایک مقام پر فائز ہوں. یہ خیال دل میں آنا تھا کہ ولایت سلب ہونے لگی. پھر جو ہے نا مریدین و معتقدین نے غوث پاک سے جو ہے نا منت و سماجت کی, تو پھر وہ ولایت لوٹا دی گئی, بحال کر دی گئی. تو معرفت پر قائم رہنا بھی ضروری ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا ہی عابد تھا کہ اس نے جو ہے نا بہت بڑا عابد تھا, بہت بڑا مرتبے والا تھا, لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی. تو ہوا کیا, جو ہے نا کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث, قرآن کہتا ہے کہ وہ برباد ہو گیا, ولایت بھی چھن گئی اور ایمان بھی خطرے میں آ گیا. تو معرفت یقیناً ایک روشن منور چیز ہے. معرفت کی لذت شہد سے زیادہ شیریں ہے, لیکن معرفت پر قائم رہنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. معرفت الہی کے معاملے میں آ کر بہت زیادہ لوگ بھٹک جاتے ہیں. بعض صرف الفاظ تو کہہ دیتے ہیں لیکن مفہوم سے واقف نہیں ہوتے, لیکن بعض مفہوم اور الفاظ کو تو جانتے ہیں لیکن اس راستے پر گامزن نہیں ہو سکتے, معرفت پر گامزن نہیں ہوتے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی, جنہیں خدا کی معرفت بھی نصیب تھی, معرفت کی لذت بھی نصیب تھی, اور اس دنیا سے جاتے وقت تک معرفت پر ثابت قدم بھی رہے, معرفت الہی پر. اس کے بعد عزیزان محترم ایک دستک ہوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر. ایک گنوار, ایک عرابی نے آواز دی کہ یا رسول اللہ, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا آ جاؤ. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. اب یہ ذرا غور سے سنیے. وہ عرابی جو گنوار آدمی کی شکل میں جو آئے تھے وہ جبریل امین تھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, راہ حق کا راستہ اس جنت تشتے سے زیادہ روشن اور منور ہے. اس راستے پر چلنے میں جو لذت ہے, اس راستے پر چلنے میں جو لذت ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے, لیکن اس راستے پر ثابت قدم رہنا زندگی کے آخری لمحات تک وہ بال سے زیادہ باریک ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیکھیے, آپ کی سیرت کو دیکھیے, راہ حق پر قائم بھی رہے, راہ حق پر چلتے بھی رہے, اور اس لذت سے آشنا بھی رہے. زندگی بھی حق کی خاطر قربان کر دی, زندگی بھی حق کی خاطر قربان کر دی. حق کی خاطر پورے اہل و عیال کو کیا کر دیا, لٹا دیا. یہ ہے سخاوت. پھر اس کے بعد سر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی, اور وہی اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی سرکار سے فرمایا کہ جنت
اس تشت سے زیادہ منور ہے. جنت کی نعمتیں اس تشت سے زیادہ لذیذ ہیں, اس شہد سے زیادہ لذیذ ہے, لیکن پلصراط پر چلنا بال سے زیادہ باریک ہے. تو عزیزان محترم, یہ ہے سخاوت کا معاملہ. اور ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, خیر یہ تو ایک بات نہیں, یہ تین چیزیں رکھے آپ. یہ حدیث کو پیش نظر رکھنے کے بعد اس حدیث کی روشنی میں میں کچھ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. اس حدیث کی روشنی میں ایک بات آپ کے سامنے بتاتا چاہوں. دعوے محبت اہل بیت زیادہ روشن ہے. دعوے محبت اہل بیت اس دشت سے زیادہ جو ہے نا روشن ہے, اور محبت اہل بیت میں جو لذت ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے. اور اہل بیت کے ساتھ مرتے دم تک وفادار رہنا. کچھ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں, میرے معاملے میں دو لوگ گمراہ ہو گئے. کوئی میری محبت میں غلو کر کے برباد ہو گیا, کوئی میری شان میں گستاخی کر کے برباد ہو گیا. تو دعوے اہل بیت, محبت اہل بیت کے ساتھ وفادار رہنا زندگی بھر, یہ بال سے زیادہ باریک ہے. ورنہ کئی لوگ گمراہ ہوتے چلے گئے, کئی لوگ اہل بیت کی محبت کے نام پر گمراہ ہوتے چلے گئے. آج آپ نے نہیں دیکھا کئی لوگ جو اپنے آپ کو آل علی, اولاد رسول, آل رسول, اولاد علی کہنے والے, سادات کہنے والے اپنے آپ کو, آج جو ہے نا ماتم کی محفلوں میں جا رہے ہیں اور ماتم کی محفلوں میں شریک ہیں. وہ جو ہے نا علموں کے پاس جو ہے نا شریک ہو رہے ہیں. ماتم کرنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلا کر دھوکہ دیا. اور علم کا ہے, علم کیا ہے؟ یہ یزیدیوں کا عمل ہے کہ جو ہے نا وہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے نوجوانوں کی شہادت کے بعد انہیں نیزوں پر چڑھا کر جو ہے نا گلیوں میں گھمایا گیا. تو دعویٰ تو سادات کا ہے, دعویٰ تو اولاد علی, آل رسول, اولاد علی کا ہے, لیکن اپنے باپ کے, اپنے والد گرامی کے قاتلوں کی محفلوں میں جا رہے ہیں, قاتلوں کی محفل میں جا رہے ہیں. کیا یہ وفاداری ہے؟ یہ بال سے زیادہ باریک ہے وفاداری. صرف دنیا کی خاطر, شہرت کی خاطر, دنیا کی خاطر قاتلان امام حسین کے قتل کا سبب بننے والوں کی محفلوں میں جانا, اپنے والد گرامی کے دشمنوں کی محفلوں میں شریک ہونا, یہ کہاں تک اپنے والد کے ساتھ عداوت ہے یا محبت ہے, یا وفاداری ہے یا بے وفائی ہے, یہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں. یہاں تک کہ کنز العمال کی حدیث بھی ہے کہ جو خلاف شریعت محفلوں میں جا کر ان محفلوں کی رونق بڑھاتا ہے, کثرت بڑھاتا ہے, اللہ رب العزت کے غضب کا وہ بھی مستحق ہوتا ہے. تو پھر کیا والد گرامی, آل رسول, اہل بیت کی شہادت کا سبب بننے والے, شہادت کا سبب بننے والے, ان کی محفلوں میں جانا, پھر یہ دعویٰ کرنا یزید دشمن اہل بیت جس نے ناحق شہید کر دیا, اور صرف شہید نہیں کیا, ان کے جسموں کی بے حرمتی بھی کی, ان کے سروں کی بھی بے حرمتی کی, پاکیزہ خواتین کی بے حرمتی کی. تو ایسے شخص کی جو ہے نا عمل کی محفلوں میں جانا, کیا یہ امام حسین کی اولاد ہونے یا سادات ہونے کا دعوے کے یہ مطابق ہے؟ یہ تو شرمندگی اور دھبا ہے اس کے لیے. تو میں آج جو بتا رہا ہوں, اہل بیت کی محبت کا دعویٰ جو ہے نا اس تشت سے روشن ہے, اور اہل بیت کی محبت جب دلوں میں آ جاتی ہے تو وہ جو لذت ملتی ہے, تو لہذا وہ لذت شہد سے زیادہ شیریں ہے. کیا بات تھی امام حسین نے اپنے جو ہے وہاں میدان کربلا میں, امام حسین کے آل بھی وہاں پر تھی, آپ کے خاندان والے بھی تھے, اور حر جیسے جانثار بھی تھے, حر جیسے جانثار بھی تھے. آپ نے فرما دیا تھا رات میں تقریر کر کے, دیکھو ان لوگوں کا جھگڑا مجھ سے ہے, یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, آپ لوگ چلے جانا چاہتے ہیں تو رات کے حصے میں تاریکی میں چلے جا سکتے ہو, مجھے نظر بھی نہیں آئے گے اور مجھے تم سے کوئی شکایت بھی نہیں ہوگی.
آپ نے اجازت دے دی تھی، لیکن کیا ہے ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کا سمندر جاگزی تھا، اہل بیت کی محبت کی لذت ان کے دلوں میں تھی. کہا ہم آپ کے بعد اس لیے زندہ رہیں کہ آپ کو تنہا چھوڑ کر جو ہے نا چلے جائیں، آپ کے بعد کی زندگی ہمیں پسند نہیں ہے، آپ کے ساتھ شہادت سے کو ہم ترجیح دیتے ہیں اس زندگی پر جو آپ کے بعد جو زندگی ملتی ہے، لہذا آپ کے بعد ہم زندہ رہ کر کیا کریں؟ نہیں، زندہ رہیں گے تو بھی آپ کے ساتھ، شہید ہوں گے بھی تو آپ کے ساتھ. یہ ہے اہل بیت کی محبت کی لذت. پھر جانثار قربان ہو گئے، ایک ایک کر کے قربان ہو گئے. پہلے امام حسین کو نہیں بھیجا، پہلے خود گئے، شہید ہو گئے، اس کے بعد آخر میں امام حسین کی باری آئی. اس کو کہتے ہیں وفاداری اہل بیت کے ساتھ. دعوے کرنا بڑی بات نہیں ہے عزیزوں، محبت کے تقاضے پوری کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. معمولی دنیا کی خاطر، دنیا کی شہرتوں کی خاطر تم نے تو دشمنان اہل بیت کی محفلوں کو سجا دیا، ان کی رونق کو بڑھا دی. پھر دعویٰ کرتے ہو کس منہ سے کہ ہم سادات ہیں، ہم اہل بیت کے خاندان کے. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ہے ان کی بات کر رہا ہوں، ورنہ بعض اللہ والے آج بھی ہے. ہر زمانے میں اچھے برے لوگ رہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اچھوں کی تعداد کم ہے، بروں کی تعداد زیادہ ہے. تو عزیزان محترم، یہ ہے سخاوت، اہل بیت کی محبت کی سخاوت. یہ ہے ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے آپ کو بتایا تھا سخاوت کے تین الفاظ ہیں، سخاوت، جود اور جو ہے نا ایثار، یہ تین. تو ہر ایک کے معنی بیان کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ہر ایک کے مرتبے الگ الگ ہیں، سخاوت کے مرتبے الگ الگ ہیں. اپنے نفس پر اللہ رب العزت کے حکم کو ترجیح دینا یہ سخاوت ہے. نفس یہ چاہتا ہے کہ اب جو ہے نا، اب برا نفس، فجر کی جاڑا ہے، فل نماز، سردی ہو رہی ہے، اب کہاں جاتے ہیں فجر کے لیے، وضو کرنا جاڑے میں کہاں جانا. نفس یہ کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، نفس کو لات مار کے آپ چلے گئے. زکات دینا ہے، اماں اتنی زکات کہاں سے دینا، تھوڑی بہت دے کے چلا لی یہ کام. نفس کہتا ہے کہ مال خرچ نہ ہو، لیکن حکم الہی ہے کہ مال خرچ ہو، زکات کے حوالے سے ہو، قربانی کے حوالے. یہ سخاوت ہے. اور قربانی میں چھوٹا موٹا بکرا لا لیے، گائے میں حصہ مل کے چلے گئے، جبکہ استطاعت خدا کا حکم ہے بڑے سے بڑا بکرا قربانی کے لیے ذبح کرو، لیکن کوسے کی سستا پستا جائے لا لیے، چھوٹا موٹا، وہ 1 سال کا ہے نہیں، وہ بھی گارنٹی نہیں ہے. مگر نفس یہ کہتا ہے کہ کون سا بھی لے کے کام چلا لے، کام چلا لینا ہے چلا لے، لیکن خدا کا حکم ہے کہ اللہ کی محبت میں بڑے سے بڑا، اچھے سے عمدہ جانور ذبح کرو. تو یہاں سخاوت کا امتحان ہے. تو سخاوت کہتے ہیں خواہشات نفس پر مرضی الہی اور حکم الہی کو ترجیح دینا. آئیے میدان کربلا میں دیکھیے، کون انسان پسند کرتا ہے کہ 3 دن بھوکا رہے؟ کون انسان پسند کرتا ہے کہ 3 دن پیاسا رہے؟ کون انسان پسند کرتا ہے کہ اس کے اہل و عیال بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کی زبانوں پر کانٹے آ جائے؟ کون انسان پسند کرتا ہے کہ شیرخوار بچے دودھ کے نہ ہونے کی وجہ سے بلکتے رہے؟ کون انسان پسند کرتا ہے؟ میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں صرف چہرے پر یہ کون پسند کرتا ہے؟ آج حج میں تھوڑی سی دھوپ آ گئی تو شکایتوں کے انبار سوشل میڈیا پر لگ گئے، لیکن کون تو یہ چاہتا ہے کہ اچھا کھائے اچھا پیے، نفس تو یہ چاہتا ہے کہ اہل و عیال مزے میں رہے، نفس تو یہ چاہتا ہے کہ اہل و عیال کی زندگی بہتر ہو، اور یہ نفس چاہتا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ دین محمدی کی خاطر اہل و عیال کو قربان کر دے، بھوک و پیاس کو قربان کرتے ہوئے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جو ہے نا شہادت کا جام نوش کرے اور اپنے معصوم بچوں کو قربان کر دے. یہ حکم الہی ہے. امام حسین نے نفس کو بھی قربان کر دیا، اہل و عیال کو بھی قربان کر دیا، بھوک و پیاس کو بھی، ہر چیز کو جو نفس کی جس کا نفس تقاضا کرتا تھا اس کو قربان کر دیا. یہ ہے سخاوت، یہ ہے سخاوت.
اللہ رب العزت کی مرضی اور اس کے حکم کو اپنے نفس پر غالب کرنا، یہ سخاوت ہے۔ دوسرا ہے جود، دوسرا ہے جود۔ جود کہتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کو اپنے دل پر حاوی کر دینا، یہ جود ہے، یہ جود ہے۔ یعنی کیا مطلب کیا ہے؟ انسان ہے، دل میں جو ہے نا مال کی محبت ہوتی ہے، دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے، دل میں جو ہے نا بیوی بچوں کی محبت ہوتی ہے، دل میں ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، دل میں تجارت کی محبت ہوتی ہے، ہر چیز کی محبت ہوتی ہے۔ لیکن یہ محبتیں دل میں جب اللہ کی محبت کے مقابل میں آ جائے، اللہ کی محبت سے ٹکرا جائے، تو ویسے وقت میں ان محبتوں کو چھوڑ چیزوں کو قربان کر دینا، ان رشتوں کو، یہ ہے جود۔ آئیے میدان کربلا میں دیکھیے، اولاد بھی محبوب تھی، بیویاں بھی محبوب تھے، بھتیجے بھی محبوب تھے، زندگی بھی محبوب تھی، اور مال و دولت ہر چیز ایک محبوب چیز ہوتی ہے انسان کے لیے، لیکن خدا کی محبت پر ہر محبت کو قربان کر دیا امام حسین نے، یہ کر کے دنیا کو جود کا اعلیٰ نمونہ بتلا دیا کہ جود کس کو کہتے ہیں۔ اس کی عملی تفسیر اگر دیکھنا ہے تو حسین کی زندگی میں واقع ہے، کربلا میں دیکھ لو۔ اور تیسرا ہے ایثار۔ ایثار، ایثار کے معنی روح پر اللہ رب العزت کو غالب کر دینا۔ یعنی ہر انسان کو اپنی روح، اپنی جان عزیز ہوتی ہے، اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتا، دواخانوں میں لاکھوں روپے لٹا دیتا، جان باقی رکھنے کے لیے کیا کیا کوششیں نہیں کرتا انسان۔ تو لہذا ہر انسان کو اپنی جان اور اپنی روح محبوب ہوتی ہے، اس کے لیے وہ دنیا کی ہر چیز کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب خدا کی بارگاہ میں مطالبہ ہو روح کا، تو اس روح کو خدا کے لیے قربان کر دینا، یہ جو ہے نا ایثار ہے۔ امام حسین نے میدان کربلا میں جب روح کی ضرورت پڑی، جان قربان کرنے کی ضرورت پڑی، خدا کے دین کو بچانے کے لیے، نبی کے دین کی شکل کو بگڑنے سے بچانے کے لیے، آپ نے اپنی روح کو وہاں نہیں دیکھا، بلکہ اگر میری روح سے دین اسلام کی بقا ہو سکتی ہے، دین اسلام کی شکل بگڑنے سے بچ سکتی ہے، تو امام حسین نے روح کو بھی قربان کر کے بتلا دیا کہ دیکھو اگر 3 درجے اگر اس کا نمونہ کربلا میں حسین کی زندگی کو دیکھ لو، یہ ہے سخاوت امام حسین رضی اللہ تعالی۔ تو عزیزان محترم، تو شہادت امام حسین ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم منانا یا جو ہے نا ایصال ثواب کرنا، یہ سب چیزیں الحمدللہ اچھی ہیں، لیکن یہ صرف وقتی ہماری محبت نہیں ہونی چاہیے، امام حسین سے وابستگی وقتی نہیں ہونی چاہیے۔ امام حسین کا مطلب کیا تھا؟ حق کی ترویج۔ آپ نے شہادت جو دی کس لیے دی؟ حق کی ترویج، باطل کی رسوائی، باطل کی رسوائی۔ تو ہمارا ذمہ داری ہے، اہل بیت سے محبت اور نسبت کے تعلق سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو حق کی ترویج کے لیے، باطل کی رسوائی اور اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی زندگی گزاریں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ وہاں حق کی ترویج کے لیے، باطل کو نیست و نابود کرنے کے لیے میدان کربلا میں تلوار کی ضرورت تھی، لیکن ہر زمانے کا تقاضا ویسا نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی باطل ہیں آپ جا کر ان کو گولی سے اڑا دیں، نہیں، اس زمانے کے تقاضے الگ ہیں۔ اس زمانے کے تقاضے یہ ہیں کہ علماء حق کو بیان کریں اور باطل کی تردید کریں، عوام اولاد اور حق کی راہ پر اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو چلانے کی کوشش کرے۔ یہی امام حسین کی شہادت آپ سے تقاضا کرتی ہے، ورنہ کھانا پکانا شربت تو یہ آپ کا فائدہ ہے، یہ ایصال ثواب یہ چلتا رہے گا، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک وقتی جو ہے نا اظہار ہے، یہ وقتی اظہار ہے۔ محبت وقتی نہیں بلکہ دائمی ہونا چاہیے، محبت وقتی نہیں بلکہ دائمی ہونی چاہیے۔ تو اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ امام حسین کی روح آج بھی پکار پکار کر کہتی ہے کہ دیکھو تم سے میرا تقاضا یہی ہے، جس دین محمدی کی بقا کے لیے، باطل سے اسے دور رکھنے کے لیے، باطل کی پرچھائیوں سے اسے بچانے کے لیے میں نے جان دے دی، یہ وقت کا تقاضا تھا، تم بھی اپنے وقت کے تقاضے کے مطابق
حق کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی صلاحیتیں، اپنا علم، اپنی دولت، اپنا وقت، جو وقت کی ضرورت، جو وقت تقاضا کرتا ہے اس کا کرنا چاہیے. یہی امام حسین سے محبت کا دعویٰ ہے، محبت کا دعویٰ کی دلیل ہے، اور یہی مشن کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، اور یہی احساس ہمارے دل میں رکھنا ہے. تبھی ہم جو ہے نا اہل بیت کی محبت میں حقیقی جو ہے نا دعویٰ وفادار ہوں گے. ورنہ زبانی جمع خرچ سن لیے چلے گئے، یا جو ہے نا چلے وہ جو ہے دشمنوں کے ساتھ مل گئے، یہ اہل بیت کی محبت نہیں ہے. یہ دعویٰ تو روشن ہے، لیکن وہ دل میں نہ وہ شہد کی لذت آئی، اور نہ بال سے زیادہ باریک جو چیز تھی نہ ہم نے اس پر چلنے کی جو ہے نا جرأت کی. تو بہرحال اہل بیت سے وفاداری یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بات میں سمجھاتا چلو، کسی آدمی کا باپ ایک ٹرسٹ کھولا، کسی آدمی کا باپ کیا کیا، ایک ٹرسٹ کھولا. یا مثال کے طور پر کسی آدمی کے باپ نے مسجد بنانا شروع کیا زندگی میں. مسجد بننے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. تو اب فرما بردار اور احساس مند اولاد کا تقاضا یہ ہے کہ میرے والد نے جو کام نامکمل چھوڑا ہے اس کام کو مکمل کرے. والد نے نامکمل چھوڑا ہے اس کو کیا کرے، مکمل کرے. یہ فرما بردار اولاد اور احساس مند اولاد کا تقاضا. تو امام حسین نے جو مشن جو ہے نا وہ جو مشن آپ لے کر اٹھے تھے، جو تحریک آپ لے کر اٹھے تھے، مسلک حق اہل سنت کی ترویج اور باطل کا رد اور اس کی سرکوبی، یہ امام حسین کا مشن ہے. اس مشن کو آگے بڑھانے کی سب سے پہلی حقدار ان کی اولاد ہے، پھر اس کے بعد ان کے متحدین اور محبین ہیں. کیونکہ باپ کی ذمہ داری بیٹا ہی اٹھائے گا، بیٹا ہی اٹھانے کے، باپ کے ادھورے کام تکمیل کرنے کا سب سے زیادہ بیٹے کو اختیار، بعد میں رشتہ داروں کی باری آتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بیٹے ہی اس راستے سے بھٹک گئے، دشمنوں کے گود میں جا کر بیٹھ گئے، دشمنوں کی جو ہے نا محفلوں میں جانے لگے. اب ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ امام حسین کے مشن کو آگے بڑھائیں گے؟ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو بھٹک گئی ہے، جو دشمنوں کے ساتھ دشمنوں کی محفل میں شریک رہے، مولا انہیں راہ ہدایت پر گامزن فرما. اے اللہ کروڑوں درود و سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور اہل بیت کے ان نوجوانوں پر جو میدان کربلا میں اپنی جان مال اور اپنی اولاد سب کو قربان کر دیے. اے اللہ کروڑوں رحمتیں اور انوار کی بارش فرما ان مبارک ہستیوں کی جو ہے نا بارگاہوں پر، ان کی روحوں پر، جنہوں نے دنیا کی لذتوں کو ترک ٹھوکر مار کر میدان کربلا میں دین اسلام کی حفاظت کی خاطر اپنی جان قربان کر دی. اے اللہ ان کے جذبہ شہادت اور جذبہ ایمانی کو ہمارے دلوں میں جاگزی فرما، ان کے علوم و بیوت سے ہم کو بہرور فرما. اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کی محبت، عقیدت اور ادب ہمارے دلوں میں جاگزی فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھ شہدائے کربلا کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اور صحابہ کا وفادار غلام بنا کر زندہ رکھ. اس دنیا سے بھی اٹھا تو ان کا وفادار غلام بنا کر اٹھا اور ان کے قدموں میں ہمارا حشر فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم کو بہرور فرما. آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما. جنت میں آپ کی غلامی، معیت اور رفاقت نصیب فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کے جائز مقاصد کو پورا فرما. اے اللہ اس محفل کا انعقاد عمل میں لانے والوں اور کہنے والے اور سننے والوں کے جائز مقاصد کو پورا فرما. ہمارے حق میں بہتر فیصلے فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کے شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو مقروض ہیں مولا ان کے قرضوں کی سبکدوشی کا انتظام فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے گھروں میں خیر و برکتوں کا نزول فرما. ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما. جو غیر شادی شدہ ہیں مولا انہیں نیک اور صالح جوڑے نصیب فرما. اے اللہ جو علم دین سے آراستہ ہے مولا وہ علم حاصل کر رہے ہیں علم نافع عطا فرما. اے اللہ جو گمراہ ہو گئے ہیں مولا انہیں ہدایت نصیب فرما. صحابہ اور اہل بیت کے راستے پر انہیں گامزن فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.